سینٹ اجلاس میں متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل ڈیجیٹل نیشن بل 2025 منظور۔ پیکا ایکٹ ترمیم پر سینٹ گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ، اپوزیشن کا چیئرمین ڈائس کے سامنے شدید احتجاج اور شور شرابہ۔ پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، شبلی فراز کہتے ہیں پیکا کا مقصد سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر قانون کا مقصد بھلائی ہے تو کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے، پیکا ایکٹ پر میری ترامیم تھی جنہیں نہ کمیٹی نے منظور کیا اور نہ ہی مسترد کیا گیا۔ یہ قائمہ کمیٹی کی نامکمل رپورٹ ہے۔ وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا کہ بل کا تعلق اخبار یا ٹی وی سے نہیں، صرف سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا۔ صحافیوں کا اس بل سے کوئی معاملہ نہیں۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری کا ملک بھر میں احتجاج۔ صحافیوں کی بڑی تعداد کی پیکا بل کی منظوری کے نعرے بازی اور ہاتھوں میں کالے جھنڈے، بازو پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج۔ قانون کو آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دے دیا۔ پیکا ایکٹ کو جلد بازی کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اگر یہ قانون شفاف ہے تو پھر صحافتی تنظیموں سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ پریس کلب کے سابق صدر امتیاز خان فاران نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کیا۔ آج سے ملک میں تحریک آزادی صحافت شروع۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں احتجاج جاری۔ حکومت کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ آج پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں احتجاج نہ ہو۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا اسلام آباد میں پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاجی تحریک سے خطاب، کہا احتجاجی دھرنا متنازع پیکا ایکٹ کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ پی ایف یو جے نے ہمیشہ حق اور سچ کے لیے ڈٹ کر بات کی ہے۔ پیپلز پارٹی پیکا ایکٹ کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت اور آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ پیکا ایکٹ پر تشویش کا اظہار، کہا کہ پیپلز پارٹی کسی بھی ایسے بل کا حصہ نہیں بنے گی جو آزادی صحافت میں رکاوٹ بنے۔ ایسے تمام اقدامات کی مخالفت کرے گی جس سے صحافی برادری کو نقصان پہنچے۔ ملک میں سیاسی ہلچل، حکومت اپنے موقف پر قائم، اپوزیشن بھی اپنے مطالبات پر بضد۔ سیاسی بساط پر نئی چالوں کے لیے سیاسی بازیگروں کے رابطے، تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان ایک بار پھر رابطہ۔ آئین اس وقت خطرے میں ہے۔ جمہوریت کے فروغ کے لیے مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ عمر ایوب کا کہنا ہے حکومت بانی پی ٹی آئی سے علیحدگی میں ملاقات بھی نہ کروا سکی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا آئین کو بچانے کے لیے سب سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ہم سب نے سوچنا ہے آسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن ہے۔ جبکہ جے یو آئی رہنما کامران مرتضیٰ نے کہا کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان ایک میکانزم بنایا جائے۔ پی ٹی آئی کے نہ آنے پر مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ملتوی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کمیٹی برقرار رکھنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے مذاکرات نہیں چل سکے۔ اس میٹنگ کو آگے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا، اس کے لیے آج کی میٹنگ ملتوی کر رہے ہیں، لیکن میرے دروازے کھلے ہیں۔ توقع رکھتا ہوں کہ دونوں طرف سے مذاکرات کیے جائیں۔ مذاکراتی کمیٹی قائم رہے گی، اسے تحلیل نہیں کر رہے۔ 31 جنوری تک مذاکراتی عمل بحال نہ ہوا تو کمیٹی تحلیل کر دیں گے۔ ہم نے اپوزیشن کا بہت انتظار کیا، پی ٹی آئی نے مذاکراتی عمل کو ختم کر دیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا تحریک انصاف کو ڈیڈ لائن 31 جنوری ہے جو ابھی باقی ہے۔ مذاکرات کا سلسلہ عملاً ختم ہو چکا۔ ہماری کمیٹی 31 جنوری تک قائم رہے گی۔ اگر یہ اسپیکر سے بات کرتے ہیں تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے ایک ہی جگہ مذاکرات ہو رہے تھے، کہیں اور مذاکرات نہیں ہو رہے تھے۔ فراغ دلی سے ان کے ساتھ بیٹھے تھے لیکن بدقسمتی سے وہ مذاکرات سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ مطالبہ تھا کہ 7 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو مذاکرات آگے بڑھتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ خیبر پختونخوا میں نیا صدر علی امین گنڈاپور کی مرضی سے تعینات کیا گیا۔ عہدہ چھوڑنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے درخواست کی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے راستے بند کرنا جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔
हालात जैसे भी हों, मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकल ही आता है। पीटीआई ने अगर मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया तो ये एक लाहासिल मश्क है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हमारी मुस्बत कोशिश है कि बातचीत आगे बढ़े। इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे, उम्मीद करते हैं वो आएंगे, हम जवाब देंगे। जब तक आएंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? जब हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान कर देगी तो हम इसके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज की सेनेटर अली जफर के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत चाहती है ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो, तहरीरी मुतालबात पर दिन ज़ाया किए। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई ने पहले से कह दिया था कि मुज़ाकरात के लिए मेरे केसेस का मुतालबा न रखा जाए। हम अदालतों से अपने केसेस से रिलीफ लेंगे। ये मुज़ाकरात अवाम के लिए कर रहे हैं। अवामी मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने वाले ही मुज़ाकरात से गुरेज करते हैं। मुज़ाकरात के शुरू से ही हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना था। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की गुफ्तगू, कहते हैं वज़ीर आज़म अपनी तरक्की की तारीफ दुरुस्त कर लें। जिस मुल्क से एक साल में 18 लाख लोग बाहर चले जाएं, वो कैसे तरक्की कर रहा है? आलमी सतह पर हमारी जग हसाई हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कला अब्दुल्ला और बन्नू में कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक, 9 जख्मी हो गए। कला अब्दुल्ला में खवारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला करने की कोशिश, दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हो गए। 2 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। दूसरी कार्रवाई बन्नू के इलाके जानी खैल में की गई। ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वारिज हलाक। इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR का बयान। कोई शिकायत है तो मुझसे करें, कहीं और जाकर चुगली न करें। कोशिश करेंगे कि ताजिरों के मसाइल हल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा, कराची के ताजिरों से भत्ता वसूली का खात्मा हो गया तो ये क्रेडिट सिंध हुकूमत और वज़ीर आला मुराद अली शाह का है। आज आपसे भत्ता लिया जाता है, ना ही जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। अब आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजिरों को शिकवा, बोले कि जहां पूरी दुनिया के लोग आकर रहते हों वहां मसाइल तो होंगे। कराची पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है और पूरे पाकिस्तान को चलाता है। इस सूबे के लोगों का जो हक है वो नहीं मिलता। कराची के इशूज नए नहीं। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का अहम रुकन है। दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब, कहा, जवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। नौजवानों की तरक्की के लिए पंजाब और विफाक ने मुतादिद मंसूबे शुरू किए। दौलत मुश्तरका बेहतरीन शराकतदारी का प्लेटफॉर्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आइंदा माह सूबे भर में 20,000 घरों की तामीर का हदफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मंसूबों का जायजा लिया गया। पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट्स देने के लिए स्कीम का भी तफसीली जायजा। 2050 अफराद को मकानात की तामीर के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई। प्रोग्राम के तहत 4,841 घर ज़ेर तकमील हैं। आवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी एक कमेटी भी कायम। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर काम कर रही है। तमाम आशारिये मुस्बत रुझान से जाहिर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा, पॉलिसी रेट की कमी से सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। बिजनेस काउंसिल के वफ़द से सेर हासिल गुफ्तगू की गई। आइंदा बजट की तैयारी शुरू हो गई है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के हदफ के लिए पुरअज़्म है। घोस्ट मुलाजमीन की निशानदही करने वाले काबिल तारीफ हैं। उन काली भेड़ों को मुलाजमत से निकाल कर कौम का पैसा बचाया। विफाकी इदारों में भी शफाफ काम करने की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की मीडिया से गुफ्तगू,
चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बात करते हुए कहा, पाकिस्तान में खेल के मैदान वीरान हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद होना बाइस एजाज है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की सिफारिश विफाकी तहकीकाती इदारा हरकत में आ गया। 27 बड़ी कंपनियों की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और इनसाइड ट्रेडिंग की तहकीकात शुरू। बड़े स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया गया। जराए का दावा है कि इनसाइड ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस कंपनियां मुबैना तौर पर स्टॉक मार्केट में गैर कानूनी उतार चढ़ाव में मुलविस हैं। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स वापस ले लिए। कस्टम रेगुलेटेड ड्यूटी केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 191 की तशरीह के नोटिस और केस दोबारा इसी बेंच के सामने मुंतकिल करने के ऑर्डर्स खत्म। अदालत का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ओहदे पर बहाल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के ओहदे पर बहाली का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। नजर अब्बास को आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गलती को संगीन करार देते हुए ओहदे से हटाया था। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस की समाअत की और गलती को फितरी करार देते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। विफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक गैर आईनी फैसला होने की वजह से विफाकी हुकूमत चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास केस के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया था। बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम रेगुलेटेड ड्यूटी केस सुनने से माज़रत। जस्टिस आयशा मलिक ने नोट में लिखा, हमारे अहकामात की किसी के जरिए नजरअंदाज या खिलाफ वर्जी न की जाए। जजिस कमेटियों ने अदालती हुक्म को खातिर में न लाते हुए बेंच से केस वापस ले लिया। अदालती हुक्म इंतजामी अहकामात से खत्म नहीं किया जा सकता। वकला अपने हुकूक और आवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में एक खत की बुनियाद पर आई। एक खत ने पूरे निज़ाम को तब्दील कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तकरीब से खिताब। कहा, हम सब पाकिस्तानी हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं। हमें वो वकला मीडिया दरकार हैं जो तशख़्ख़ुसी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का इजहार बरमला करता है। बानी पीटीआई रोजाना 16 टीवी चैनल्स देखते हैं। उन्हें 2 अखबारात भी दिए जाते हैं। बानी तहरीक इंसाफ को कैटेगरी बी के तहत तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई को जेल में सहूलत फराहम करने की दरखास्त पर समाअत में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का बयान। बानी को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाजत है, लेकिन हम 3 से 4 करवा देते हैं। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मुलाकाती बहुत हैं और मिलने वाला एक है। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। अदालत ने हिदायत के साथ बानी पीटीआई की जेल सहूलियात फराहम करने की दरखास्त निपटा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पीटीआई की सूबाई सदारत से इस्तीफा ले लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गंडापुर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। एलामिया भी जारी। 25 जनवरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सदर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटाकर उनकी जगह जुनैद अकबर को नया सदर मुकर्रर किया गया था। किसी गलत फहमी में न रहे, मुझे सूबाई सदारत ढोल बजाने के लिए नहीं दी गई। पीटीआई पख्तूनख्वा के नए सूबाई सदर जुनैद अकबर खान का ओहदा संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर 5 साल तक वज़ीर आला रहेंगे। उन पर जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, इसलिए सूबाई सदारत मुझे सौंपी गई। पीटीआई सोशल मीडिया वर्कर्स को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया तो इस थाने का घेराव करेंगे। गैर कानूनी गिरफ्तारियों के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी IG KP पर होगी। जुनैद अकबर खान ने IG पख्तूनख्वा को खबरदार कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। वकील अंसर कियानी की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त
بولے بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جائے۔ عدالت نے عبوری درخواست ضمانت میں 11 فروری تک توسیع کر دی۔ بشرا بی بی کی گرفتاری پر احتجاج کیوں نہ ہوا؟ بانی پی ٹی آئی برہم ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی سے علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، علی امین گنڈاپور پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ پختونخوا میں کرپشن کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بھی زور، کہا صوبے میں کرپشن کی کئی کہانیاں اور تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، کرپشن اور خراب کارکردگی کی آئندہ کوئی شکایت موصول نہ ہو۔ پشاور ہائی کورٹ سے اسد کیسر کو ریلیف مل گیا۔ اسد کیسر کی حفاظتی ضمانت منظور، 24 نومبر کے بعد درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پوچھا، اسد کیسر کے خلاف کس قسم کے مقدمات درج ہیں؟ ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ایف آئی اے اور نیب کے کوئی مقدمات اسد کیسر کے خلاف درج نہیں۔ عدالت کا اسلام آباد پولیس کو 15 دن میں رپورٹ جمع کرنے کا حکم۔ پاکستان تحریک انصاف میں تشکیل نو کا عمل جاری، سابق رکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر مقرر۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے عالیہ حمزہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چند دن قبل وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو صوبائی صدارت سے ہٹا کر ان کی جگہ جنید اکبر کو خیبر پختونخوا کا صدر مقرر کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت کی فروری میں گرین لائن اور اورنج لائن بس سروس کا انتظام سنبھالنے کی تیاریاں مکمل۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وفاقی حکومت سے گرین لائن بس سروس کا انتظام سندھ حکومت کو منتقل کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں مکمل کرنے پر غور۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے گرین لائن منصوبہ جنوری میں حکومت سندھ کو سونپا جانا تھا۔ سندھ حکومت فروری 2025 میں گرین لائن بس سروس کے آپریشنز سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ گرین لائن منصوبہ کراچی کے مسافروں کے لیے ایک اہم سہولت ہے۔ کہا گیا گاڑیوں کی خریداری کا فیصلہ کابینہ کا تھا، 190 ملین پاؤنڈ بھی کابینہ کا فیصلہ تھا جس پر سزا ہوئی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا 384 ارب روپے کا ہدف ایف بی آر نے پورا نہیں کیا، کوئی اشتہار نہیں آیا، گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ وزیر دفاع گاڑیاں خریدنے کے فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں۔ چوری، بدمعاشی، گنڈا گردی اس ملک کا وتیرہ ہے۔ دوہری شہریت رکھنے والے ایف پی آر افسران کی تفصیلات طلب۔ ایف پی آر کے تمام افسران کی تفصیلات ایک ہفتے میں جمع کرانے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دوہری شہریت والے افسر کا نام، عہدہ، گریڈ اور ملازمت میں شمولیت کی تاریخ بھی دی جائے گی۔ دوہری شہریت پیدائشی ہے یا بعد میں لی گئی، تمام تفصیلات بتانے کی ہدایت۔ آئی ایم ایف کی صنعتی شعبے کو ₹2.70 فی یونٹ ریلیف دینے کی تجویز مسترد۔ آئی ایم ایف کے مطابق کسی مخصوص شعبے کو سہولت فراہم کرنے کے بجائے حکومت پاور سیکٹر میں مجموعی اصلاحات پر کام کرے۔ وزارت توانائی نے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت $2.70 فی یونٹ کمی کی تجویز آئی ایم ایف کو ارسال کی تھی۔ موسمیاتی تبدیلی اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے، دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے۔ سینیٹر شہری رحمان کا ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق سیمینار سے خطاب، کہا دنیا کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، ماحول دوست کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، صنعتوں کے قیام کے دوران ماحولیاتی حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی۔ ٹل سے اشیاء خوردونوش لے کر 120 گاڑیوں کا قافلہ ضلع کرم پہنچ گیا۔ گاڑیوں میں اشیاء خوردونوش، پھل، سبزیاں، ادویات اور دیگر سامان شامل۔ ضلع میں پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کا شدید بحران، شہریوں اور تاجروں کا آٹا اور گھی نہ ملنے کا شکوہ۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید اقدامات جاری ہیں۔ اسٹیل ٹاؤن کے رہائشیوں کا نیشنل ہائی وے پر احتجاج، 7 ماہ سے بند گیس کی بحالی کا مطالبہ، خواتین اور بچوں سمیت مظاہرین کی بڑی تعداد کا گیس کی فراہمی کے لیے احتجاج جاری۔ اسٹیل ملز کے سی ای او اسد سلام مہنی اور کرپٹ افسران کے خلاف شدید نعرے بازی، احتجاج کے باعث بڑی گاڑیوں اور ٹرکوں کی طویل لائنیں،
معمولاتی زندگی متاثر، ماہرین کا ڈپٹی کمشنر منیر سے معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ مظاہرین نے کہا کہ بلز جمع کروانے کے باوجود انسانی حقوق کا سلوک نہیں کیا گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 9 پیسے اضافے کے بعد 278 روپے 92 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں 13 پیسے کی کمی، ڈالر 280 روپے 91 پیسے پر بند۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد سونے کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ فی تولہ سونا 2700 روپے سستا ہو کر 2,86,400 روپے کا ہو گیا۔ چاندی کی قیمت میں بھی 32 روپے کی کمی ریکارڈ۔ وزارت مذہبی امور نے حتمی حج پیکج کا اعلان کر دیا۔ لانگ حج پیکج کی حتمی قیمت 10,75,000 مقرر۔ سرکاری حج اسکیم میں محدود تعداد میں نشستیں باقی۔ نئی درخواستوں کی وصولی پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر 30 جنوری تک ممکن۔ حج واجبات کی تیسری قسط 1 تا 10 فروری وصول کی جائے گی، ترجمان مذہبی امور نے اعلان کر دیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ رچرڈ گرینل نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے مطالبے سے متعلق کی گئی ایک کے سوا تمام ٹویٹس بظاہر ڈیلیٹ کر دی۔ نامزد خصوصی ایلچی کی ٹویٹ ایکس ٹائم لائن پر اب دستیاب نہیں۔ بانی تحریک انصاف کے حمایتوں اور مخالفین نے سوشل میڈیا پر بحث کا بازار گرم کر دیا۔ سعودی عرب کی غیر ملکیوں کو سرمایہ کاری کی اجازت۔ غیر ملکی سرمایہ کار مکہ اور مدینہ میں جائیدادوں میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ سرمایہ کاری صرف لسٹڈ کمپنیوں کے حصص یا قابل تبدیلی قرض تک محدود ہے۔ سعودی کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کے ضوابط مقرر، عمل درآمد شروع ہو گیا۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کے مطابق فیصلے سے سعودی عرب کے ترقیاتی منصوبوں اور بالخصوص مقدس شہروں میں ریل اسٹیٹ کی ترقی کو مزید رفتار ملے گی۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے امداد بند کر دی، کئی اہم منصوبے رک گئے۔ ایمبیسڈر فنڈ برائے ثقافتی تحفظ کے تحت جاری منصوبہ معطل۔ توانائی کے شعبے میں 5 اہم منصوبے بھی بند کر دیے گئے۔ پاکستان میں اقتصادی نمو سے متعلق 4 پروگرام متاثر۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں 4 منصوبے معطل۔ امریکی حکام کے مطابق فیصلہ عارضی نوعیت کا ہے۔ پروگراموں کا اثر نو جائزہ لینے کے بعد مستقبل کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ غزہ اور شمالی غزہ سے بے گھر فلسطینیوں کی اپنے گھروں کی طرف واپسی کا عمل دوسرے روز بھی جاری۔ ہزاروں افراد نے الصبح اپنے گھروں کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ صہیونی بمباری کے باعث بے گھر فلسطینیوں کی بڑی تعداد کا ضروری سامان کے ساتھ 7 کلومیٹر کا پیدل سفر 3 لاکھ افراد واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی امریکی کوچز کو پاکستان میں تربیت فراہم کرنے کی پیشکش۔ امریکہ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات۔ محسن نقوی نے امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ جوناتھن ایٹکسن نے چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان کرکٹ کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ جوناتھن ایٹکسن نے چیمپئنز ٹرافی کی دعوت پر چیئرمین پی سی بی کا شکریہ ادا کیا۔ اور شائقین کرکٹ بڑا ایونٹ دیکھنے کو تیار۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹوں سے متعلق تفصیلات جاری۔ پاکستان میں ہونے والے میچوں کی ٹکٹ آج سے فروخت ہوں گی۔ گروپ میچز اور دوسرے سیمی فائنل کی ٹکٹوں کے فروخت بھی شامل۔ جنرل اسٹینڈرڈ کی ٹکٹ کی قیمت 1,000 روپے مقرر۔ پریمیئر کے مختلف کیٹیگریز کی ٹکٹ 1,500 روپے سے دستیاب ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں بھارت کے ہونے والے میچز کی ٹکٹوں کی فروخت کا جلد اعلان ہوگا۔